حج جو ہے یہ کس ہجری میں فرض ہوا اور اس کے فضائل اور اس کی برکات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج جو ہے یہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے اور اس کی فرضیت قطعی بھی ہے، اور جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے ایسا شخص جو ہے پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حج بیت اللہ جو ہے اس کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ میں وارد ہوئے ہیں کہ حاجی کو بے شمار نعمتوں سے اور بے شمار برکتوں سے اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حاجیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے۔ ان کا مجھ پر حق یہ ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، اور جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حج کرنے والوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والوں کو، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اشخاص کی جو ہے یہ مغفرت فرما دے گا۔ یاد رکھیں، حج مبرور کا ثواب یہ جنت ہی ہے کہ جو اللہ پاک اپنے بندوں کو بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ کیسے بندوں کو عطا فرمائے گا؟ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ کے عین مطابق حج کیا ہوگا، تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت جو کہ یہ جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں کہ جیسے بٹی لوہے سے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی جس طرح بٹی لوہے سونے چاندی پر لگے میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے، کہ حج مبرور، حج مقبول کا ثواب جو ہے یہ جنت ہے۔ مزید حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجی کی فضیلت کو بھی ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہ فرمایا ہے، اور اس حدیث پاک کے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، یعنی 400 افراد کی سفارش شفاعت اللہ کی بارگاہ میں حاجی کرے گا۔ اور حاجی گناہوں سے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کہ جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حاجی کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ حاجی کے فضائل ہیں، یہ حج بیت اللہ کے فضائل ہیں۔ تو ناظرین اکرام یاد رکھیں، تو جب احادیث مبارکہ میں حج بیت اللہ کے اتنے فضائل جو ہے یہ وارد ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہے تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعی کرے، ارادہ کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔
Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.